بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، وقامو اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتو اور ادا کرتے رہے یا ادا کی، الزکاۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجر ہم ان کا، عند پاس ہے، ربی رب کے، ہم ان کے، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف ہوگا، علی اوپر، ہم ان کے، اور لا نہ ہی، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک بڑی خوبصورت کچھ صفات گنوانے کے بعد وہی خوبصورت ورڈز استعمال فرما رہے ہیں جن کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی یہ جملہ آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ کام کر لیں تاکہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا ہم مصداق بن سکیں، یعنی وہ خوبصورت، وہ خوش قسمت لوگ کہ قیامت میں جب اللہ رب العزت کے ساتھ ملیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوگا کہ یہ جنت ہم سے چھن جائے گی، ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے گی، کوئی پرابلم ہو جائے گی، کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ان کو لاحق ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی ماضی کی بات پہ غمگین ہوں گے کہ کل کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کیا کام گنوا رہے ہیں کہ کون سی صفات، کون سے کام اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم لوگ کیا ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی اور یہ سہولت اور یہ اپرچونٹی ہمیں ملے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اب دیکھیں سود کا ذکر ہوا تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں، اس کی قباحتیں بیان ہوئی تھی، اس کے اپوزٹ اب اللہ رب العزت ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ان بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعمل الصالحاتی انہوں نے نیک اعمال کیے۔ دکھنے میں تو یہ بہت ہی سادہ سا آسان سا جملہ ہے، آج کی آیت مبارکہ آپ کو یاد بھی بہت جلدی ہو جائے گی، ترجمہ بھی بہت آسان ہوگا، لیکن در حقیقت اس کے اندر پورا کا پورا اسلام آ گیا ہے۔ پہلے تو اللہ پاک فرما رہے آمنو ایمان لاؤ، ایمان کا تعلق ہمارے ظاہر سے بھی، ہمارے باطن سے بھی، ہمارے دل سے بھی، ہر چیز یعنی پورا پختہ یقین اللہ کی ذات پہ، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، جنت جہنم پہ ایمان کہ جنت بھی ملے گی، جہنم میں بھی ملے گی، نیکیاں کرنے والے جنت میں جائیں گے، گناہ کرنے والے، ناراض کرنے والے رب کو جہنم میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ قیامت ہوگی، قبر سے اٹھیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، ایک ایک بات کا، ایک ایک عمل کا جواب دینا، ان ساری باتوں پر ایمان اور یقین ہونا یہ ضروری ہے میری پیاری بہنوں۔ ہمیں جانتے ہیں ہم سب اچھی طرح، لیکن اللہ رب العزت بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ ایمان ہوگا تو پھر سارے کام تمہارے، یعنی عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ کوئی عمل الصالحات کرے گا، نیک سے نیک اعمال بھی کرے گا، لیکن اس کا ایمان درست نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس کا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے فرما دیے آمنو، ایمان، ایمان کا پختہ اور صحیح عقیدے کا، صحیح ڈائریکشن کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ عمل الصالحات، اتنا آسان ورڈ نہیں ہے یہ، عمل الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے اندر تمام کی تمام اچھائیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، اخلاق،
رویے، دوسروں کا خیال رکھنا، اور تسبیحات، ذکر، اذکار، تہجد، نفل، ہر چیز آ گئی الصالحات کے اندر۔ ہر اچھا کام، ہر نیک کام، ہر صحیح کام صالحات کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر گناہوں سے بچنا بھی صالحات ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، کسی کی دل آزاری، دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کی چیز لینا، سود لینا، قرض، ہر قسم کی چیز آ گئی اعمال الصالحات کے اندر۔ تو یہ بہت ہی ڈیپ معنی ہے اس کا۔ جب ہم یہ کریں گے ہماری زندگیاں اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق گزریں گی، اللہ کے منع کیے ہوئے باتوں سے ہم بچیں گے تو ہم عامل الصالحات کا مصداق بنیں گے۔ پھر اقام الصلاۃ، الگ سے نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ حالانکہ عامل الصالحات، عاملو، انہوں نے عمل کیے، عمل کے اندر ایک عمل نماز بھی ہے، اسی کے اندر کافی نہیں تھا کہنا عمل کے اندر نماز، میں نے جیسے کہ میں نے فوراً بولا کلمہ، نماز، روزہ، تو نماز تو آ گئی تھی، لیکن پھر اللہ فرما رہے ہیں اقام الصلاۃ، نماز قائم کی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو نماز بہت اللہ کے ہاں امپورٹنٹ چیز ہے۔ نماز ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے کا سب سے پہلے قبر میں جانے کے بعد سوال ہوگا۔ تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی میری پیاری بہن آئی ہو رب کریم کا پیغام سننے کے لیے، رب کریم کا میسج سننے کے لیے، لیکن ابھی تک اس کی یہی بات پکی نہ ہوئی ہو کہ رب العزت کی نماز، ویسے تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جائیں، تو وہ کوئی احسان نہیں کرتے اللہ پہ، وہ خوش ہوتے ہیں، نارمل لیتے ہیں، نماز ہے ایک فرض ہے، کوئی احسان تو نہیں کر رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں بھی دکھلاوا، نماز میں کیا دکھلاوا کرنا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک فرض تھا، ادا کرنا تھا تو سو کر لیا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کچھ ایسے لوگوں کو، کچھ ایسے بدنصیب لوگوں کو کہ جن سے اللہ رب العزت نے یہ توفیق چھین لی ہے، جو کوئی وجہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی ہوئے بغیر اللہ رب العزت ان کو توفیق نہیں دے رہے کہ وہ نماز پڑھیں، اور وہ لوگ خود کوشش نہیں کر رہے کہ وہ 5 وقت صرف اٹھ کے رب کریم کے سامنے حاضر ہو جائیں، نماز پڑھ لیں، سجدہ کر دیں، تو پھر تھوڑا سا لگتا ہے کہ واقعی یہ تو بڑا کام ہے جو اللہ پاک ہم سے لے رہے ہیں۔ نماز تو بڑی رب کریم کا احسان ہے ہم پہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر رب کریم کا پیغام آپ نے سمجھنا ہے، رب کریم کے پیغام میں سے سب سے اہم چیز نماز، بندگی کے اظہار کا ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ کیا ہے، وہ ہے نماز۔ اقاموں کا مطلب بار بار آتا ہے یہ، قائم کریں، اس کے لوازمات کے ساتھ، اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ۔ فرائض اور واجبات یاد ہوں گے تو پتا ہوگا نا، اس کے تمام جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مت لیٹ نماز پڑھا کریں، ہم لوگ لیٹ نماز پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، آخری وقت میں پڑھتے ہیں، یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ جان بوجھ کے بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہوئے، گھر کے برتن دھوتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے اور بیڈ پہ لیٹے ہوئے سستی کی وجہ سے ہم اٹھ کے لیٹ نماز پڑھیں گے تو وہ اس کا بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں وضو بھی کیا سردی میں، نماز بھی پڑھی، کھڑے بھی ہوئے، رکوع سجدے بھی کیے، لیکن لیٹ پڑھنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہ نماز ہماری قبول نہیں ہوگی، یا ہوگی بھی تو اجر کم ملے گا۔ نماز وقت پہ اور اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ کچھ لوگ تو اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کو بھی کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا زیور، ایسا سونا دیا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات، زکوٰۃ جو ہے نا، لڑکیاں سمجھتی ہیں زکوٰۃ ہسبینڈ نے ادا کرنی ہے، نہیں، زیور آپ کا ہے، آپ نے ادا کرنی ہے، نہیں پہننا تو بیچ ڈالیں، بیچ کے ہسبینڈ کو سپورٹ کر دیں، اس کو کوئی کاروبار کروا دیں، خود کوئی اور اچھا کام کر لیں، کچھ اور لے لیں۔ اگر بہت زیادہ فکر ہے زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکتی تو زیور بیچ کے کوئی اور چیز لے لیں جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زیور پہننا آپ نے، خوبصورتی آپ نے دکھانی ہے، یا پھر یہ کہ اس کو سیو آپ نے کرنا ہے، تو پھر ہسبینڈ زکوٰۃ کیوں ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے، سپورٹ کرنی چاہیے ہسبینڈ کو، ظاہر سی بات ہے عورت کما نہیں رہی ہوتی، لیکن آپ اس سے لے کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ سے پوچھو گی زکوٰۃ، اگر یہ زیور اگر عورت کا ہے، بھلے اس کے ہسبینڈ کے لیے اس نے رکھا اچھے برے وقت کے لیے، لیکن وہ زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ ایک سستی اور کیا کی جاتی ہے
کہ ہر بندہ یہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو تبھی میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. مجھے بھی یہ بات بہت دیر تک نہیں سمجھ آئی تھی. نہیں میری پیاری بہنوں، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے لیکن اس کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر اس 2 تولہ سونے کے ساتھ اس کے پاس صرف 10,000 روپیہ ہے جو 1 جنوری سے لے کے دوسرے سال کی 1 جنوری تک، 2024 کے 1 جنوری سے 2025 کے 1 جنوری تک اس کے پاس وہ 10,000 روپیہ سیو رہا، پڑا رہا، جیسے کہ زیور پڑا رہتا ہے، جیسے زیور استعمال نہیں ہوتا اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ 10,000 روپیہ اس کا بینک میں کسی اکاؤنٹ میں پڑا رہا، کسی باکس میں پڑا رہا، کسی پاؤچ میں پڑا رہا، لیکن وہ پڑا رہا پورا سال، وہ استعمال نہیں ہوا، کمیٹی میں پڑا رہا. کسی بھی حالت میں وہ 10,000 روپیہ اس کا سیو تھا. تو 2 تولہ سونا ہے، سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، 2 تولہ سونا ہے، لیکن وہ 10,000 روپیہ اس کے پاس ہے. تو وہ 2 تولہ سونا کی رقم آج کے حساب سے میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گی، ایک مثال کے فار ایگزامپل آپ کر لیں. 2 تولہ سونے کی قیمت اگر 5 لاکھ بنتی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی تو رقم بہت بھی ہوا تو 2.5-3 لاکھ بنے گی. تو 2.5-3 لاکھ مثال کے طور پر، سوری پلیز میں اس ٹائم اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتی، ان کے پاس سونا چاندی ہے وہ دیکھ لیں. مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی اس ٹائم اگر 2.5 لاکھ کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 1.5 لاکھ کا ملتا ہے، لیکن اس کا 2 تولے سونا اور وہ 10,000 روپیہ ملا کے اس کے پاس 5 لاکھ روپے کی رقم ہے اور اس پہ سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے میری پیاری بہنوں. یعنی کہ اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے تو پھر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ 7.5 تولے پہ پہنچے گا تو زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر سونے کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز، کوئی پیسہ، کوئی چاندی، کوئی اور چیز ہے جس پہ زکوٰۃ دینی، پیسے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا، پیسہ بھی اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور وہ بینک میں سیو پڑے ہوئے پورا سال ان پہ گزر گیا تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. تو اگر وہ ملا کے ایک جنس نہیں 2 جنس ملا کے اگر ان کی رقم، ان کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ گئی تو پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس بات کو آپ سمجھ لیں. اگر آپ کے پاس چاندی کی ایک انگوٹھی ہی ہے یا ایک کوکا ہی ہے لیکن وہ ملا کے اور جو آپ کے پاس سونا ہے دونوں ملا کے 52.5 تولہ چاندی تک رقم پہنچتی ہے تو قربانی بھی عورت پہ واجب ہے اور اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی زکوٰۃ، بس وہ سارا کچھ ملا کے 3 لاکھ روپے ہے تو 3 لاکھ میں سے کتنا دینا پڑے گا؟ 2,500 روپیہ تو 1 لاکھ میں تھا، دوسرے لاکھ میں 2,500، 5 اور 7,500 روپیہ اس کو دینا پڑے گا، لیکن زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی ملا کے. اس لیے اس کا آسان حل کیا ہے؟ پیسے آئیں اور ساتھ ہی چلے جائیں، پیسے رکھیں ہی نہ. اگر آپ کو زکوٰۃ دینا مشکل لگ رہا ہے تو پیسے خرچ کر لیں، خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں پیسے، سیو نہ رکھیں کہ ان کے اوپر پورا ایک ہی، یعنی کوئی ایک نوٹ ہے 5,000 روپے کا اور وہ 5,000 روپے کا نوٹ ہی پورا سال پڑا رہا ہے. آتے جاتے رہے تو کوئی لاکھوں بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آئیں پھر خرچ ہو گئے، پھر دوسرے مہینے آئے پھر خرچ ہو گئے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بات لمبی ہو گئی ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور قربانی بھی ضروری ہوتی ہے. اگر 7.5 بلکہ اگر 52.5 تولے چاندی کی برابر آپ کے پاس رقم کسی بھی صورت میں موجود ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ پتہ کر لیں تو اس کے مطابق اگر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قربانی بھی دینی ضروری ہوگی. لیکن قربانی بھی اگر آتے جاتے پیسے ہیں تو جتنے بھی ہیں پھر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی. تو جو یہ سب کچھ کریں گے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے انشاءاللہ. زکوٰۃ دیں گے تو اجر ملے گا، زکوٰۃ بھی آپ کا فرض ہے ادا کرنا ہے لیکن پھر بھی اجر بھی ملے گا، خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. لیکن پھر کیا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے میں کہیں پکڑ نہ ہو جائے. بعض دفعہ بعض لوگ بہت نیک، بہت پارسا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے اور ادھر انہوں نے جو ہے لاکھوں روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور ادھر سے سونا بھی تھوڑا بہت ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ کو زکوٰۃ دینی مشکل لگ رہی ہے تو یہ زیور رکھے ہی نہ. کس لیے رکھا ہوا، کیا کرنا ہے زیور کو؟ ان پیسوں کو کرنا ہے تو پھر دے دیں، اتنی زیادہ نہیں ہوگی، کسی بہانے سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا. زکوٰۃ کا نظام اگر پورے
मुकम्मल तौर पे तमाम मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम इंसानों में अगर ज़कात का निज़ाम बेहतर हो जाए, ज़कात अगर मुस्तहिक तक पहुँच जाए, तो गुर्बत का 100% खात्मा हो सकता है। कोई बंदा दुनिया में गरीब ना हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, पाकिस्तान में इस टाइम में गोल्ड की कीमत जो तकरीबन 2.5 लाख रुपया तोला है ना, 2.5 लाख रुपया, लेकिन चांदी इस टाइम 52.5 तोला चांदी, जो मैं कह रही थी कि निसाब बनता है, अगर दोनों रकमें मिला के सोना या नकद जो आपके पास पूरा साल रकम मौजूद रही, अगर वो दोनों मिला के 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा कि आप साहिब निसाब होंगे और आपको ज़कात भी देनी पड़ेगी और कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 के लगभग है, लगभग, ठीक है। 2.5 लाख सोना जो है ना गोल्ड तकरीबन 1 तोला 2.5 लाख के करीब है, और चांदी 52.5 तोला 1,40,000 रुपये के करीब है। तो आप देख लीजिए कि अगर 1 तोला सोने से भी कम किसी के पास सोना हो और साथ उसके पास थोड़े से 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया, 80,000 रुपया उसके पास नकद पड़ा हुआ है, तो वो मिला के 1,40,000 के करीब पहुंच जाती है रकम। तो इस सूरत में क्या करना होगा उसको, कि उसको कुर्बानी भी उस औरत को देनी पड़ेगी जिसके पास नकद सोना चांदी और पैसे मिला के, सबकी कीमत मिला के तकरीबन 1.5 लाख रुपया उसके पास बन जाता है, और उस पे साल भी गुजर जाता है। अगर पैसे आते जाते हैं तो वो नहीं, अगर उसने पैसे जो है सेव रखे हुए हैं उन पे साल गुजर जाता है, तो 1.5 लाख तक टोटल उसके पास रकम बनती है, तो उसको कुर्बानी तो लाजमी उस पर वाजिब है। और इसी तरह से उसके ऊपर है जितना उसके पास गोल्ड और ये नकद रकम और जो थोड़ा बहुत अगर चांदी है, तो उसको मिला के, सब चीज़ों को मिला के अगर उसकी जितनी कीमत बनती है उसकी ज़कात भी उसको देनी पड़ेगी। वो बहुत थोड़ी होगी, जैसे उसके पास अगर 2 लाख रुपया है तो उसको 5,000 रुपया ज़कात देनी पड़ेगी, लेकिन उससे देनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अपना निसाब, अपना यानी देख के कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, कितना गोल्ड है, किसी माहिर मुफ्ती साहिब को प्लीज़, मुफ्ती साहब से पूछ के उनको बताएं कि हमारे पास इतनी रकम है, इतना गोल्ड है, इतना चांदी है, तो क्या हमारे पर ज़कात वाजिब है या नहीं, अगर है तो कितनी है, प्रॉपर अपनी जो है ना कीमत बता के, तो उसके हिसाब से फिर बंदा उसको अदा कर दे, है वाजिब नहीं है, वो सारा मसला पूछ ले, ताकि खुदा ना खास्ता इतने थोड़े से पैसों के लिए कहीं हम लोग जो आम लोग जो जिनको लगता है कि हमारे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन वो थोड़े बहुत पैसे भी हों तो वो उस बेज़कात वाजिब हो रही और वो अदा ना करें तो गुनहगार हो जाएं। इसलिए माहिर मुफ्ती साहब से, अच्छे मुस्तनद मुफ्ती साहब से इसके बारे में मसला पूछ के फतवा लेके उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।